السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دنیا گول ہے، اور آج ہم ایک بات کریں گے ایک ایسی سٹوری کے بارے میں کہ جو دنیا میں بہت مشہور ہوئی۔ یہ ایک گھر پر مشتمل سٹوری ہے۔ دوستو، آپ نے بہت سارے جنوں کے قصے سننے ہوں گے، اور یہ جو ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو بے شمار لوگوں نے دیکھا ہے، اور خود دیکھ کر اور تو اور اس کو پولیس نے بھی دیکھا ہے۔ پولیس کے علاوہ ان میں ڈاکٹرز، نرسز اور کافی سارے لوگ شامل ہیں۔ یہ قصہ ایک امریکی شہر انڈیانا پولیس کا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ وہاں کی پولیس نے اس واقعے پر تقریباً 600 صفحات کی رپورٹ جاری کی تھی۔ دوستو، انڈیانا پولیس امریکہ کا کیپٹل ہے، اور جس کہانی کی میں بات کر رہا ہوں وہ کہانی نومبر 2011 سے شروع ہوتی ہے، جب ایمنز فیملی ایک کرائے کے گھر پر شفٹ ہوئی، اور یہ گھر کیرومینا اسٹریٹ نامی ایک سڑک پر واقع تھا۔ اس فیملی میں ٹٹوریا نام کی ایک عورت ہوا کرتی تھی، اور اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہوا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ اس کی ماں روزا کیمل بھی شامل تھی، اور اس گھر میں ایک بیسمنٹ بھی موجود تھی۔ گھر میں شفٹ ہونے کے 1 مہینے کے بعد ان کو اپنے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں موٹی مکھیاں اڑتی ہوئی دکھی، اور یہ موسم مکھیوں کا نہیں تھا، اسی لیے ان لوگوں کو یہ بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے واقعات کا سلسلہ پیش آنا شروع ہو گیا، جس طرح کہ ان کے گھر کے بیسمنٹ میں کسی کی چلنے کی آواز آتی، اور بعد میں جب وہ بیسمنٹ میں جاتے تو انہیں سیڑھیوں پر نشانات ملتے، جیسے کہ کوئی گیلے جوتوں کے ساتھ چلتا ہو۔ یہ فیملی کافی ڈری ہوئی تو تھی، لیکن انہوں نے ان چیزوں پر زیادہ دھیان تو نہیں دیا۔ دوستوں، ان کے گھر میں اور خوفناک واقعہ کا سلسلہ 10 مارچ 2012 سے شروع ہوا، جب اس فیملی کے کچھ مہمان ان کے گھر پر موجود تھے۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور سب سو چکے تھے۔ ٹٹوریا ایمنز اپنی 12 سالہ بیٹی کے کمرے میں اس کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے کیا دیکھا، اور دیکھتے ساتھ ہی چیخیں مارنے شروع کر دی، اور اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر اس کی ماں بھی اس کی بیٹی کے کمرے کی طرف دوڑ پڑی، اور وہ جب اس کمرے میں پہنچی تو اس کا حال اور کیفیت ڈر کے مارے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیا دیکھتی ہے؟ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کی نواسی بیڈ کے اوپر ہوا میں لیمیٹیٹ کر رہی ہے، اور یہی بات انہوں نے پولیس کو بھی بتائی تھی، اور پھر ان لوگوں نے لڑکی کو پکڑ کر فوراً بیڈ کی طرف واپس لٹایا۔ یہ واقعہ اتنا خوفناک ثابت ہوا کہ ان کے گھر آئے ہوئے مہمانوں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ جلد سے جلد اس مکان کو چھوڑ دیں، لیکن ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ کوئی اور مکان لے سکیں یا خرید سکیں۔ اور پھر ان لوگوں نے چرچ کو کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن کسی نے بھی ان کی نہیں سنی۔ آخر کار ایک پریسٹ نے ان کو بتایا کہ ان کے گھر میں 200 ڈیمنز یعنی شیاطین رہتے ہیں، اور ان سب نے اس گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ان کے بچوں کے ہاتھ تیل سے دھلوائے جائیں، اور ان کے بیسمنٹ میں سلفر کو جلایا جائے۔ ان لوگوں نے سب کر کے دیکھ لیا، لیکن ان کے بچے، جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی، دن بدن بہت سی عجیب حرکتیں کرنا شروع ہو گئے۔ دوستو، ان کی آنکھیں اندر کی طرف چلی جاتی اور بہت عجیب طرح سے ہنستے، اور بچے بھی انتہائی بھاری آواز میں بات کرتے۔ ان کی دادی پولیس کو بتاتی ہیں کہ ان کا سب سے چھوٹا بچہ الماری میں بیٹھ کر خود سے ہی باتیں کرتا تھا، اور ایک دفعہ اسی بچے کو کسی نے باتھ روم کے اندر سے باہر اٹھا کر پھینکا، اور پھر کرتے کرتے کچھ نہ چلا تو ان نے اپنی فیملی ڈاکٹر جعفر سے رابطہ کیا۔ دوستو، اس کے بعد ایسے واقعات شروع ہوئے جو پورے ہاسپٹل نے دیکھے، اور سب اس کے وٹنس بھی ہیں۔ ڈاکٹر جعفر جب پہلی بار ان بچوں سے ہاسپٹل میں ملا، ان میں سے ایک نے ڈاکٹر کو انتہائی ہلکی آواز میں گالیاں بھی دی، اور تینوں بچے اس وقت ڈاکٹر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے ایک نرس بھی موجود تھی، اور ان سب کے سامنے ایک بچے کو کسی نے اٹھایا اور دیوار پر مارا، اور یہ بچہ ان کے سامنے اٹھا اور الٹا چلنا شروع کر دیا، اور یہ چلتے چلتے دیوار پر الٹا چلتا رہا، اور یہ چھت تک پہنچ چکا تھا، اور پھر تھوڑا سا چلنے کے بعد یہ سیدھا اپنی دادی کے پاؤں پر گرا، اور پھر اس نے اپنی دادی کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اور پولیس کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے
کہ اس واقعے کو موجود وہاں لوگوں میں کافی سارے لوگوں نے دیکھا، اور یہ اتنے جلدی ہوا کہ کسی کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور وہاں پر موجود ایک نرسز کا کہنا تھا کہ وہاں پر موجود بچوں کی آنکھیں اندر کی طرف چلی گئی، اور ڈاکٹرز کو اس حادثے نے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ اور اس واقعے کے بعد ان بچوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تینوں بچوں کو چائلڈ سروس ڈپارٹمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور پھر ان کے گھر پولیس نے بھی وزٹ کیا۔ ان میں سے ایک پولیس آفیسر کا نام اوسٹن تھا۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس گھر کو پہلی بار ہی وزٹ کرنے کے بعد ہی اس کو احساس ہو گیا کہ اس گھر کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ طاقتیں ضرور ہیں۔ اور اس پولیس آفیسر نے یہ بھی بتایا کہ اس گھر سے نکلتے ہوئے اس کی گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی پیچھے کی طرف جانے شروع ہو گئی، اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اور پولیس نے اس گھر کی ایک تصویر بھی لی تھی جو سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ تصویر انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہوئی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو گھر کی کھڑکی میں کوئی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس وقت گھر میں کوئی موجود نہ تھا۔ اور اس کے بعد وہاں کی پولیس کی طرف سے ایک انتہائی انوکھا اور عجیب و غریب فیصلہ کیا گیا کہ اس گھر میں اب کسی پریسٹ کو لے جایا جائے گا اور ان بچوں کی ایگزورسزم کرائی جائے گی۔ مئی 2012 میں ان بچوں کی ایگزورسزم کرائی گئی، ایک پریسٹ نے ان بچوں پر ایگزورسزم کی۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی بھی یعنی کسی پولیس کی طرف سے کسی کے لیے بھی ایگزورسزم کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ ایگزورسزم جون 2012 تک چلی، اور ان تمام ایگزورسزم میں پولیس آفیسر بھی ان بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ اور دوستو، میں آپ کو خالی ان واقعات کے بارے میں بتا رہا ہوں جو اس جگہ پر پیش آئے تھے، اور پولیس نے پھر اپنی رپورٹ میں جاری کیے تھے، اور یہ بات تو صرف میرا خدا ہی جانتا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان بچوں کو بہت حد تک نارمل کر لیا گیا تھا، اور ان بچوں کی کسٹڈی اس کی ماں اور دادی کو 6 مہینے کے بعد واپس کر دی گئی تھی۔ ان لوگوں نے یہ گھر تو چھوڑ دیا، لیکن 4 سال کے بعد 2016 میں اس گھر کو اس کے مالک کی طرف سے گرا کر جلا دیا گیا۔ ٹوڈویا ایمنز اور اس کے بچوں کی یہ کہانی میڈیا میں بہت مشہور ہوئی۔ دوستو، اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو اس کو لائک کریے گا، اور میرے پیج کو سبسکرائب کرے گا، اور اس کو دوستوں تک شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ کر کچھ سیکھ سکیں۔ شکریہ۔